بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. صدق اللہ العظیم. اگلا چیپٹر آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. جزا اللہ عنا محمد انہ اہلہ. وہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی. اس کو چائلڈ ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے. یہ بڑا کی ٹاپک ہے کیونکہ لرننگ تھیری اسی کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچے کی ڈیولپمنٹ کے اباؤٹ جو بھی تھیریز ہیں، جیسے کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، مورل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، انٹیلیجنس ہے. یہ سب کچھ ہم اسی چیپٹر کے اندر دیکھیں گے. تو لیکچر نمبر 24 ہے انٹروڈکشن ٹو ایجوکیشنل سائیکالوجی. آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی کا ایک بریف سا انٹروڈکشن. جی سلائیڈ سب کو ویزیبل ہے نا؟ جی یس سر. اوکے. اچھا، اگر اس پکچر کو آپ تھوڑا سا غور سے نوٹ کریں، یہ ایک بچی ہے، یہ اس کی مدر ہے. ٹھیک ہے، یہ بچی آپ کو کیا لگتا ہے خوش ہے اپنی امی سے؟ ناراض لگ رہی ہے، اینگری. یہ بچی ناراض لگ رہی ہے. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ یہ بچی ناخوش ہے اپنی امی کے کسی کہنے پہ. آج اسکول نہیں جانا چاہتی یا کچھ کھانا نہیں چاہتی. تو اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر. یہ کیا ہوتا ہے؟ ہیومن بیہیویئر ہوتا ہے. ہیومن بیہیویئر مختلف سچویشن میں یا مختلف ہیومنز کا ڈفرینٹ کب کیسے اور کیوں ہوتا ہے، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو اسٹڈی کرنا، یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، انسان کے رویوں کا مطالعہ اسٹڈی کرنا سائیکالوجی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. سائیکالوجی دو گریک ورڈ سے اوریجینیٹڈ ہے، سائیکی اینڈ لوگوس. سائیکی کا مطلب ہوتا ہے سول یعنی روح، اینڈ لوگوس کا مطلب ہوتا ہے کورس آف اسٹڈی، سائنس. ٹھیک ہے، یعنی اسٹڈی آف سول، روح کا مطالعہ. یہ اس کے لٹرل میننگ ہے، لفظی مطلب اس کے کیا ہے؟ سائیکی سول اینڈ لوگوس کورس آف اسٹڈی. اسٹڈی آف سول از ناؤن ایز سائیکالوجی. یہ اس کے لفظی مطلب ہے. بٹ ان جنرل ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ اٹ از دا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، انسان کے رویوں کا مطالعہ. اب سائیکالوجی جب مطلب ایک سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کروایا گیا تو شروع میں یہی کہا جاتا تھا کہ انیشیلی اسٹڈی آف سول جو ہے یہ کہا جاتا تھا سائیکالوجی کو. پھر کچھ ٹائم کے بعد جو ہے نا یہ پیراڈائم چینج کیا گیا ان دا مڈل جا کے کہ سائیکالوجی اسٹڈی آف سول نہیں ہے. سول تو ایک میٹا فزیکل چیز ہے جس کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ آبزرو کر سکتے ہیں. تو اس لیے سول تو اسٹڈی ہی نہیں ہو سکتی. تو پھر کیا ہے جی؟ پھر یہ اسٹڈی آف مائنڈ ہے. دو چیزیں نا، ایک ہے برین، ایک ہے مائنڈ. برین تو ہے یہ چیز، یہ جو سامنے آپ کے موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کی جو اندر فنکشننگ ہو رہی ہے نا وہ اس کا مائنڈ ہے. جیسے ہماری باڈی پڑی ہے ایک ہی جگہ پہ، ٹھیک ہے، لیکن ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ کو تو کوئی چھو سکتا ہے، آپ کو تو کوئی دیکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیسے لیٹے ہوئے، کہاں لیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، کیا کر رہے لیٹے ہوئے، لیکن آپ کے مائنڈ کے اندر یا آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو ہم برین تو دیکھ سکتے ہیں، فور مڈ برین اینڈ ہائنڈ برین، بٹ اس کے اندر جو ڈفرینٹ فنکشننگ ہے اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو بیسیکلی وہ جو سافٹ ویئر ہے ہمارے برین کا وہ مائنڈ کہلاتا ہے. تو اسٹڈی آف مائنڈ کہا گیا اس کو مڈل میں. پھر تھرڈ سٹیج پہ اس کو کہا گیا کہ یہ مائنڈ بھی نہیں ہے، یہ کانشیسنس ہے، انسان کے شعور کا علم. ٹھیک ہے، انسان کسی چیز کے بارے میں کتنی اویئرنیس رکھتا ہے، یہ جو ہے اسٹڈی کرنا، یہ کانشیسنس، یہ کیا کہلاتی ہے؟ سائیکالوجی. اس کے بعد ابھی جو ایکسیپٹڈ اس کی ڈیفینیشن ہے یا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، جو ابھی ہم نے دیکھا. تو یہ ابھی چوتھی سٹیج اس کی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، انیشیل سٹیج اسٹڈی آف سول، مڈل مائنڈ، تھرڈ سٹیج اسٹڈی آف کانشیسنس، اور ابھی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. سائیکالوجی کی دو بیسک برانچز ہیں، ایک ہے پیور سائیکالوجی اینڈ ایک ہے اپلائیڈ سائیکالوجی. ایک فیکٹری ہے نا، مثال کے طور پر ساکس بنانے کی فیکٹری ہے. ٹھیک ہے، اب ساکس کہاں پہ بن رہی ہوں گی؟ ایک فیکٹری کے اندر، لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ کہاں کہاں کی جا رہی ہیں؟ کہاں کی جا رہی ہوں گی؟ مثال کے طور پر نشاط ہے، فیبرکس ہے فیصل آباد کی، تو وہ فیصل آباد میں کپڑا بنا رہے ہیں، لیکن پورے پاکستان میں ایون
یو ایس اے میں بھی ان کا کپڑا کیا ہو رہا ہے، ایکسپورٹ ہو رہا ہے. تو ایک چیز بنتی ہے ایک جگہ پہ اور دوسری جگہ پہ پھر وہ یوز کی جاتی ہے یا اپلائی کی جاتی ہے. تو جو چیز بنتی ہے نا وہ پیور ہوتی ہے، اور جو آگے جا کے جہاں پہ یوز یا اپلائی کی جاتی ہے اس کو ہم اپلائیڈ بولتے ہیں. تو ایجوکیشن کے اندر سائیکالوجی کے اندر جو تھیریز بنائی جاتی ہیں نا وہ بنائی جاتی ہیں پیور سائیکالوجی میں، اور ان تھیریز کو جب اپلائی یا یوز کیا جاتا ہے ڈفرینٹ فیلڈز میں، وہ ایجوکیشن ہو سکتی ہے، ہیلتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مطلب کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہے، بزنس ہو سکتا ہے. تو ان فیلڈز کے اندر ان تھیریز کا جو یوز ہے یہ اپلائیڈ سائیکالوجی کہلائے گا. یہ ڈفرینس کلیئر ہوا؟ جی ہاں جی یس سر. ہاں. تو اب جیسے آپ نے لاز آف لرننگ پڑھے تھے، کتنے لاز آف لرننگ ہیں؟ جی شاباش، جلدی جلدی بتائیں گے. کون کون سے 3 ہیں؟ جی کون کون سے؟ لا لا آف لرننگ، ایکسرسائز اینڈ افیکٹ، یہ 3 لاز. اچھا، یہ ایڈورڈلی تھورنڈائک نے 3 لاز جو ہے نا وہ ہمیں دیے ہیں. تو ان 3 لاز کو اس نے کسی کلاس میں بچوں کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے یہ ڈیزائن کیے تھے تینوں. جی شاباش، جلدی سے بتائیں گے. ہاں جی، کسی کو یاد ہو؟ ہاں بھائی، کسی کو یاد ہو کہ 3 لاز آف لرننگ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے کس چیز کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کیٹ سر کیٹ. گیٹ کے اوپر کیا سر، ٹرائی اینڈ ایرر. یہ یاد ہے، یہ والی تصویر یاد ہے، میں نے اس وقت بھی دکھائی تھی جو اس وقت سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہے آپ کو. ہاں جی یس سر. ہاں جی. تو یہ کلاس میں کیا تھا یا Yes, کیٹ پہ کیا تھا؟ جی کہاں کیا تھا یہ ایکسپیریمنٹ؟ کیٹ پہ کیا تھا جی بھائی، سر. کیٹ پہ کیا تھا. ٹھیک ہے، ہاں یہ وہ لاز ہیں جو آپ آلریڈی پڑھ چکے ہیں، یہ ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں دیکھے ہیں. تو اب دیکھیں وہ لاز آف لرننگ بنائے اس کیج نے، میں. ہاں اس نے کیج میں کیٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے، اور یہ کیا کہلائے گی؟ پیور سائیکالوجی. اس کا یہ لاز آف لرننگ بنانا. اب میں اور آپ اگر آج یوز کریں گے ان کو تو یہ اپلائیڈ سائیکالوجی کہلائے گی. ٹھیک ہے. تو ڈیلز ود دا فارمولیشن آف سائیکالوجیکل تھیریز، فار ایگزامپل جنرل، اس کی یہ آگے ٹائپس ہیں پیور سائیکالوجی کی: جنرل سائیکالوجی، ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی اینڈ سوشل سائیکالوجی. دوسری ہے اپلائیڈ سائیکالوجی. اپلائیڈ سائیکالوجی میں اپلیکیشن یا یوز آف ڈیولپڈ تھیریز ہوتا ہے. وہ تھورنڈائک کی تھیری آج ہم کلاس میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اچھا میں بتا رہا تھا کہ ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے تھیریز ڈیولپ کی لاز آف لرننگ کی. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم اب یوز کر رہے ہیں. تو اس کا تھیری کو بنانا پیور سائیکالوجی، ہمارا یوز کرنا اپلائیڈ سائیکالوجی ہے. فار ایگزامپل ایجوکیشنل سائیکالوجی، ابھی ہم پڑھیں گے اس کو، کلینکل سائیکالوجی اینڈ کاؤنسلنگ سائیکالوجی. ٹھیک ہو گیا. اب سائیکالوجی کی اور بھی کافی ساری ڈیفینیشنز ہیں. ان میں سب سے پہلے ولیم وونٹ کی ڈیفینیشن ہے. ولیم وونٹ کو فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی یا فادر آف سائیکالوجی بھی کچھ جگہوں پہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس نے بیسیکلی ماڈرن سائیکالوجی یا ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی بنیاد رکھی تھی. جرمن سائیکالوجسٹ تھے ولیم وونٹ تو اس نے کیا کیا، اس کو کہا جاتا ہے فادر آف سائیکالوجی یا فادر آف ماڈرن سائیکالوجی یا ایکسپیریمنٹل، یہ تینوں نام اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ٹائٹل. اس نے ڈیفائن کیا کہ اٹ از اے سائنس وچ اسٹڈیز انٹرنل ایکسپیرینسز، یعنی اس نے اس وقت بات جو کی، اس نے کانشیسنس کہا اس کو، کہ سائیکالوجی اسٹڈی آف کانشیسنس ہے. یہ 3rd سٹیج کی بات تھی. پھر ولیم جیمز، یہ فادر آف امریکن سائیکالوجی ولیم جیمز ہیں. ولیم جیمز فادر آف امریکن سائیکالوجی. اس نے کہا کہ سائیکالوجی از سائنس آف مینٹل پروسیس، یہ 2nd سٹیج والی بات ہے. سائیکالوجی از سائنس آف بیہیویئر ولیم میکڈوگل، یہ کرنٹ جو آپ کی وہ چل رہی ہے ڈیفینیشن یا کانسیپٹ سائیکالوجی کا. سائیکالوجی از دا سائنس آف انر ورلڈ جیمز سیلی، یہ انر ورلڈ ہے، یہ ایک کنفیوز سی ڈیفینیشن ہے کہ انر ورلڈ سے کیا مراد ہے. تو یہ بیسیکلی سول سے
ریلیٹڈ ڈیفینیشن ہے اسٹڈی آف سول جو ہم نے بات کی ہے. ولہیلم وونٹ کو، یہ ولیمز نہیں ہے، ولہیلم وونٹ ہے، تو اس کو فادر آف سائیکالوجی، فادر آف ماڈرن سائیکالوجی اینڈ فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تینوں نام اسی کے ساتھ جڑے ہیں. سائیکالوجی پہ جو پہلی بک ہے، فرسٹ بک، اس کو پہلا سائیکالوجسٹ ایرسٹوٹل کو کہا جاتا ہے. یہ پہلی بک ہے پیری سائیکی، یہ ایرسٹوٹل کی لکھی ہوئی ہے. اور سائیکالوجی ٹرم پہلی مرتبہ ورڈ سائیکالوجی جو ہے ریڈولف کوکل نے یوز کیا 1590 میں، 1590 میں. ٹھیک ہے، جرمن تھے یہ بھی. دا فرسٹ یوز آف دا ٹرم سائیکالوجی، پہلی مرتبہ یہ کوکل نے ٹرم سائیکالوجی جو ہے وہ یوز کی تھی. اب ہم بات کریں گے ایجوکیشنل سائیکالوجی کی. ہم مطلب جنرل سائیکالوجی میں نہیں گھسنا چاہیں گے کیونکہ ہمارا کنسرن ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی اینڈ چائلڈ ڈیولپمنٹ. تو جو سائیکالوجی کی تھیریز بنی ہیں نا، ان کو ایجوکیشن میں ہم اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے، ڈسکوری لرننگ تھیری آپ لوگوں کو یاد ہوگا، آپ نے جیروم برونر کی پڑھی ہے، تو اس نے وہاں بنائی اور اس کو ہم کلاس روم میں یوز کریں گے. ٹھیک ہے، ایڈورڈ لی تھورنڈائک نے ہم بنائی تھیری لاز آف لرننگ، ہم اس کو کلاس میں یوز کریں گے. تھیری آف کنڈیشنز آف رابرٹ گینے کی ہے، تھیری آف کنڈیشنز آف لرننگ، وہ اس نے بنائی، ہم اس کو کلاس میں یوز کریں گے. تو بیسیکلی یہ اپلائیڈ سائیکالوجی ہے، جہاں پہ کوئی چیز اپلائی یا یوز کی جاتی ہے پہلے سے بنی ہوئی. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی از اے برانچ آف اپلائیڈ سائیکالوجی وچ انوالوز سائیکالوجیکل پرنسپل اینڈ ٹیکنیکس ٹو ہیومن بیہیویئر ان ایجوکیشنل سچویشن. تو جو بھی سائیکالوجی کی تھیریز ہیں ان کو ایجوکیشنل سچویشن کے اندر جب ہم یوز کریں گے ایجوکیشنل سائیکالوجی بن جائے گی. ٹھیک ہے جی، کلیئر جی ڈیفینیشن، کوئی کنفیوژن یہاں تک؟ جی بھائی، کوئی مسئلہ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ نہیں سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں، شکر ہے. جی سر، آ رہی ہے. اب آگے دیکھیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن بھی مختلف لوگوں نے دی. اسٹیفن نے کہا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ، یعنی ایک بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ، ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف چائلڈ. ٹھیک ہے، سسٹمیٹک اسٹڈی آف ایجوکیشنل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. اب دیکھیں ایجوکیشن کی بات ہوگی کہ ایجوکیشنل گروتھ کے بچے کی گروتھ ایجوکیشن کی فیلڈ میں کتنی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ کتنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. دوسرا اسکنر، بی ایف اسکنر، دا فادر آف آپرینٹ کنڈیشننگ، اس نے کہا بیہیویئر آف ہیومن بینگ ان ایجوکیشن، بچے کا ایجوکیشنل سچویشن میں جو بیہیویئر ہے یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے. کرو اینڈ کرو نے کہا کہ ایجوکیشنل سائیکالوجی ڈسکرائبز اینڈ ایکسپلین دا لرننگ ایکسپیرینسز آف این انڈیویجول فرام برتھ تھرو اولڈ ایج. اب اس میں بات ہے لرننگ ایکسپیرینسز، تو یہ وہی بات ایجوکیشن کی طرف اشارہ ہے کہ بچے کے لرننگ ایکسپیرینسز برتھ سے لے کر بوڑھا ہونے تک وہ کیا کہلاتے ہیں، ایجوکیشنل سائیکالوجی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، ایجوکیشنل سائیکالوجی اسی پہ فوکس کرتی ہے. اب ہم آگے دیکھیں گے ایریاز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. ایجوکیشنل سائیکالوجی کے 3 میجر ایریاز ہیں، لرنر، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. یہ آپ نے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ سائیکالوجیکل فاؤنڈیشنز آف ایجوکیشن میں یہ چیز پڑھا ہے، آپ یاد ہے؟ ایریاز آف سائیکالوجی 3 ہیں، لرنر، لرننگ پروسیس اینڈ لرننگ سچویشن. سب سے پہلے ہے لرنر، وہاں پہ بھی سلائیڈ بھی ایسے ہی تھی، اسی ڈیزائن والی. تو سب سے پہلے ہے لرنر. ایجوکیشنل سائیکالوجی یہ دیکھتی ہے کہ بچے کی ایج کیا ہے، اس کی ایبلٹیز کیا ہے، بچوں کے درمیان انڈیویجول ڈفرینسز اس گریڈ یا کلاس لیول میں کون کون سے ہوں گے، بچے کی نیڈز کیا ہیں، موٹیویشن کتنی ہے بچے کی، انٹرسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، بچے کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کتنی ہے. یہ ساری چیزیں ٹیچر کو بھی بتائی جائیں گی، کریکولم بنانے والے کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور جو اسیسمنٹ کرے گا اس کو بھی پتہ ہونے چاہیے. اب آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا ہم جو یہ یوز کرتے ہیں بورڈ میث، یعنی اکٹھی، جمع، ضرب، تفریق، تقسیم، یہ جو 4 میتھمیٹیکل آپریشن ہوتے ہیں اور بریکٹس، کیا یہ ہم پہلی کلاس کے بچے کو کرواتے ہیں، گریڈ 1 یا 2 کے بچے کو؟ نو جی. سر. کیوں نو سر. کیوں؟
بھائی اس کی ایبلٹیز اتنی نہیں ہیں، اس کی کریکٹرسٹکس اتنی نہیں ہیں، مینٹل ایبلٹیز اتنی نہیں ہیں، اپروچ نہیں ہے اتنی کہ وہ ان کو ایبزارب یا انڈرسٹینڈ کر سکے. تو یہی چیز ہے کہ اوپر والے لیول میں بھی ہم بچے کو دیکھتے ہیں، اس کی نیڈ، انٹرسٹ، موٹیویشنل فورسز، گروتھ، ڈیولپمنٹ، کیا یہ بچے کے لیول کے اکارڈنگ ٹیچنگ میتھڈ، کریکولم، اسیسمنٹ، کلاس روم انوائرمنٹ ہے یا نہیں ہے. نمبر 2 لرننگ پروسیس. اب بچے کو تو پتہ چل گیا کہ بچے کی ایج یہ ہے، اس ایج پہ اب بھی ہم تھیریز پڑھیں گے اس چیپٹر میں کہ اس ایج میں بچے کا مینٹل لیول یا مینٹل اپروچ اتنی ہوتی ہے. اب اس کے بعد پھر ہم ڈیزائن کرتے ہیں لرننگ پروسیس، ہاؤ لرننگ اکرز، بچے کو کیسے پڑھانا ہے بھائی. دس ایریا انوالوز دا اسٹڈی آف ہاؤ لرننگ ہیپنس. لرننگ کیسے ہوگی، اس بچے کو کیسے سکھائیں گے بھائی آپ. نیچر آف لرننگ، لرننگ کس طرح کی ہوگی، ایکٹیو، پیسیو، کنسٹرکٹیو، کریٹیو، کریٹیکل تھنکنگ والی کون سی. ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس، کیسے پھر ہم اس کو کرائیں گے، کون سی ہوگی، نیچر، کیسے کرائیں گے، ہاؤ اٹ ٹیکس پلیس. اب اس میں بہت ساری تھیریز اور پریکٹیکل ایویڈنسز جو ہمارے پاس ہیں کہ لرننگ ایکٹیویٹیز کے تھرو کرائیں، لرننگ برین اسٹارمنگ سے کرائیں، لرننگ پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ لنک کر کے کرائیں، کویسچن آنسر سے کرائیں. ساری چیزوں کو ہم بلینڈ کریں گے کہ ویریس میتھڈز دیکھیں گے کہ اس کے لیے یہ میتھڈ یوز ہو سکتا ہے بچے کو. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم گریڈ 1 کے بچے کو لیکچر میتھڈ سے پڑھاتے ہیں جی، No. اور No, sir. ہاں، اور ایف ایس سی، ایف اے، ایف ایس سی میں انٹرمیڈیٹ کے بچے کو ہم ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں جی، No, sir. نہیں کراتے، No, ادھر sir. ادھر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا وہ لیول ہے، اس کا وہ لیول ہے، جس کا جو لیول ہے، جس طرح سے اس کو سمجھانا ہے. تو یہ چیز ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے، سائیکالوجی سے، ایجوکیشنل سائیکالوجی. تو یہ دوسرا ایریا لرننگ پروسیس، کون سا میتھڈ، کون سے ٹیچنگ ایڈز، کیسے ری انفورس کرنا، یہ ساری چیزیں ایجوکیشنل سائیکالوجی بتاتی ہے. تھرڈ اینڈ لاسٹ ہے لرننگ سچویشن. اب لرننگ سچویشن سے مراد یہ کہ کلاس کا انوائرمنٹ ہم کس طرح کا کریٹ کریں گے. ٹھیک ہے، کلاس کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہوگا، ٹیچر کنٹرولڈ ہوگا، اسٹوڈنٹ کنٹرولڈ ہوگا، کس طرح کا ہوگا، بچے کی ایویلویشن کیسے کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسپلن کلاس کا کیسے مینٹین رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں پہ دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. لرننگ سچویشن ان کلاس روم مینجمنٹ ہے، آپ نے پڑھا ہے پچھلا چیپٹر کہ کیسے مینیج کی جائے گی. ٹیچر سینٹرڈ مینجمنٹ ہوگی، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوگی، انوائرمنٹ کیسا ہوگا، ڈسپلن کیسا ہوگا، بچوں کو پرابلم ہے تو ان کو گائیڈ یا کاؤنسلنگ کیسے ان کی جائے گی. یہ تین جو ہے وہ میجر ایریاز ہیں. یہ کلیئر جی، آگے چلیں جی. اچھا، آگے ہے اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی، یعنی سادہ لفظوں میں اس کے بینیفٹس یا یوزز کہاں کہاں پہ ہیں. انڈرسٹینڈنگ انڈیویجول ڈفرینسز اینڈ لرننگ اسٹائل. سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں کی ایبلٹیز ڈفرینٹ ہے، سارے بچے ایک جیسے اسٹائل سے نہیں سیکھتے، یا سارے بچوں کی صلاحیت ایک جیسی نہیں ہوتی، لرننگ اسٹائل ڈفرینٹ ہے. بچے کا بیہیویئر، نیڈ، انٹرسٹ کیا ہے، اس کا علم ہو جاتا ہے ٹیچر کو. کلاس روم کو کیسے مینیج کرنا ہے، بچے کے بیہیویئر کو کیسے انٹروین یا کریکٹ کرنا ہے، موڈیفائی کرنا ہے، ہم نے پڑھی ہے ٹیکنیکس بھی پچھلے اس میں چیپٹر میں. فلیکسیبلٹی اینڈ ہیٹروجینٹی ان لرننگ کانٹینٹ، یعنی آپ ایک فکس میتھڈ سے نہ پڑھائیں، یا آپ کا جو کانٹینٹ ہے اس میں مٹیریل ہے ٹاپک میں، وہ بھی فلیکسیبل ہونا چاہیے. ہیٹروجینٹی کا مطلب ورائٹی آف وے سے، ہوموجینٹی سنگل وے ہوتا ہے، ہیٹروجینٹی ورائٹی کو کہتے ہیں. امپروو انسٹرکشن اینڈ ٹیچنگ میتھڈ، اس سے ہم اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو بھی امپروو کر سکتے ہیں کہ بچہ ہمارا نہیں سمجھ پا رہا تو ہم اس کو ماڈیفائی کر لیں گے. کریکولم ڈیولپمنٹ، میں نے بتایا کہ کریکولم بھی ہم بچے کی نیڈ انٹرسٹ کے اکارڈنگ ڈیزائن کرتے ہیں. پھر ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس بچے کو ٹیچر کی انڈیویجول ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹیچر انڈیویجول ہیلپ بھی دیتا ہے. اڈلٹس کے لیے بھی یہ بینیفیشیل ہوتی ہے ایجوکیشنل سائیکالوجی، ان کے بیہیویئر کو بھی ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اسے. اچھا جی، آگے ہیں جی میتھڈز آف ایجوکیشنل سائیکالوجی. ہم نے کہا سائیکالوجی کی ڈیفینیشن کوئی بتا سکتا ہے جی، شاباش، جلدی جلدی. Study of human behavior, Scientific study of human systematic study behavior. of human
ہم نے پڑھا سسٹمیٹک اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر. تو بھائی ہم اس ہیومن بیہیویئر کو کس کس میتھڈ سے پڑھیں گے, سمجھیں گے. یہ وہ میتھڈز ہیں: انٹروسپیکشن, کلینکل میتھڈ, سائیکو فزیکل میتھڈ, ایکسپیریمنٹل میتھڈ اینڈ ڈفرینشیل میتھڈ. تو سب سے پہلے دی اولڈسٹ میتھڈ جو کس نے دیا؟ ولہیلم وونٹ نے دیا, فادر آف ایکسپیریمنٹل ماڈرن سائیکولوجی. کون ہے؟ ولہیلم وونٹ. ٹھیک ہے, اس نے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ایک لیبارٹری بنائی تھی, اس وجہ سے اس کو آگے چل کے ہم دیکھیں گے اسٹرکچرلزم ایک اس میں اپروچ پڑھیں گے سائیکالوجی کی, تو اس میں ڈیٹیل اس کی دیکھیں گے. اس کی جو پہلی اس نے ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کی لیب بنائی تھی سب سے پہلے لیپزگ کے اندر, جرمنی میں. تو اس وجہ سے ان کو فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کہا جاتا ہے. اس نے یہ میتھڈ انٹروڈیوس کروایا. چونکہ یہ فادر ہیں تو صاف ظاہر ہے سب سے پہلے یہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو انٹروسپیکشن میتھڈ بھی انہوں نے انٹروڈیوس کروایا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ انٹروسپیکشن میتھڈ اولڈسٹ ناؤن میتھڈ ٹو اسٹڈی دا ہیومن بیہیویئر. انٹروسپیکشن دو چیزوں سے, دو لفظ سے, لیٹن ورڈ سے مل کے بنا ہے. انٹرا جس کا مطلب ہوتا ہے ود ان یا انورڈ, اینڈ اسپائر یا اسپیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لک, جھانکنا, دیکھنا. انٹرو اندر, لک جھانکنا, اپنے اندر جھانکنا. یہ امیج آپ دیکھ لیں تو شاید آپ کو سمجھ لگ جائے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک جو مطلب یہ ہے کہ پیشنٹ ہوتا ہے نا, یا جس کو کوئی پرابلم ہوتا ہے, کسی بھی بچے, کسی بھی انڈیویجول کو, اس کو اس طرح بیڈ پہ, کاؤچ پہ لٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ فری ایسوسیشن بنائی جاتی ہے, یعنی بہت اچھا پازیٹیو ریلیشن شپ ایموشنل کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو ریلیکس فیل کرے, اور اس کے بعد جو اس کے مائنڈ میں آئے نا وہ مینٹل سیلفی لے. اٹ از لائک ٹیکنگ اے مینٹل سیلفی آف یور مائنڈ. تو جو تھاٹ, جو تھنکنگ, جو ڈریمز یا فیلنگ یا ایکسپیرینسز اس کے مائنڈ میں ہیں وہ آپ کو بتا دے گا. انہی باتوں کے اندر اس کا کوئی نہ کوئی پرابلم چھپا ہوگا. وہ ساری تحریر باندھے گا ایسے کہ میں ایسے ایسے جا رہا تھا, یہ ہوا, پھر یہ ہوا, پھر یہ ہوا. اسی کے ان بٹوین کوئی ایسی بات ہوگی جس کی وجہ سے وہ اس وقت سٹریس میں ہے, ڈپریشن کے اندر ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹارچر ہوا ہے مینٹلی. تو اب جو ہے نا وہ جو سائیکالوجسٹ ہے, جو اس کا تھراپسٹ ہے, وہ اس وجہ کو جانچ لیتا ہے اور اس سے اس کا پھر ٹریٹمنٹ کرتا ہے. اس میں دوائیاں نہیں ہوتی, اس میں چینج ان انوائرمنٹ زیادہ کیا جاتا ہے. یعنی اس کو خوش رکھا جائے, اس کو کمپنی دی جائے, ٹھیک ہے نا جی, اس کو پارکس میں لے جایا جائے, اس کو گرین علاقوں میں لے جایا جائے, ٹھیک ہے نا جی, جہاں پہ شور شرابہ, لڑائی جھگڑا, مطلب اس طرح کی سچویشن دی تاکہ وہ ریلیکس رہے. اچھا, اٹ از دا پروسیس آف لوکنگ inside yourself and consciously examining your thoughts, feelings, experiences. It's like taking a mental selfie of your mind to understand how you think and feel about the things. It is the process of analyzing one's own behavior. اس کو سیلف آبزرویشن پروسیس بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کی سیلف آبزرویشن ہے. بعد میں آنے والوں جیسے جے بی واٹسن ہے, اس نے کہا کہ یہ ان سائنٹیفک ہے, یہ بیہیویئرسٹ تھے. ٹھیک ہے, اس نے انٹروسپیکشن میتھڈ کو بعد میں ریجیکٹ کر دیا تھا. بہرحال وہ بھی ہم دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. سیکنڈ میتھڈ از کلینکل میتھڈ. کلینکل میتھڈ وہ ڈاکٹروں والا میتھڈ ہے. اس میں وہی 3 کام ہے: اسیس, ڈائگنوز اینڈ ٹریٹ. چیک کریں, تشخیص کریں اور علاج کریں, جو ہمارے ہاں عام چلتا ہے. خود پوچھنا وجہ کیا مسئلہ ہوا, ٹھیک ہے, پھر اس کو ڈائگنوز کیا کہ اس کا یہ پرابلم ہے, اور پھر اس پہ ٹریٹمنٹ شروع کر دی. A systematic approach used by the psychologist to assess, diagnose and treat the mental health issues in individual. لائٹنر وٹمر نے 1869 میں یہ پریزنٹ کی تھی, یہ میتھڈ دیا تھا. He established the first psychological clinic at the University of Pennsylvania, United States. جی سلائڈ نہیں شو رہی. سر کلینکل میتھڈ کاؤنسلنگ کی طرح ہے. کلینکل میتھڈ ڈاکٹر کی طرح چیک کرنے کی طرح ہے. ٹھیک ہے,
تو مطلب جیسے ہمارے ہاں ڈاکٹر چیک کرتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں نا، آبزرو کرتے ہیں، انٹرویو لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو مطلب لوگوں کے تھاٹس، ایموشنز یا بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس پہ کوئی ٹریٹمنٹ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ہے. اس میں کون کون سے فوبیا، شائنس، تھم سکنگ، نروسنس، اسپیچ ڈس آرڈر، اس طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کو فزیکل ایگزامینیشن، ٹھیک ہے، مطلب دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو یہ ایشو ہے، یہ فزیکل ایگزامینیشن. کیس اسٹڈی، ٹھیک ہے، اس کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھنا، کب سے یہ ایشو ہے، کیوں ہے، کس وجہ سے ہوا، یہ کیس اسٹڈی ہے. یا انٹرویو کرنے سے، ٹھیک ہے، تو یہ ڈائگنوسس ہو گیا. پھر ہے ٹریٹمنٹ. تو یہ ہے کہ بھئی اس وجہ سے اس کو یہ مسئلہ ہوا ہوگا. تو ایک فرضی جو ہے نا وہ مطلب یہ ہے کہ چیز امیجن کر کے پھر اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس میں میں نے بتایا کہ میڈیسن نہیں ہوتی، اس کو ریلیکس کیا جاتا ہے بس انوائرمنٹ چینج کے. زیادہ تر سائیکولوجیکل پرابلمز میں مطلب اگر کوئی میڈیسن دی بھی جاتی ہے نا تو وہ ذہن کو سکون دینے والی میڈیسن ہوتی، اس کے علاوہ نہیں ہوتی. تو یہ کلینیکل میتھڈ ہو گیا. اس کے بعد ہے سائیکو فزیکل میتھڈ. سائیکو فزیکل میتھڈ سے مراد یہ ہے، اب جیسے مثال کے طور پر میں نے ابھی پچھلی کلاس میں بھی ایک بات کی کہ میری بیٹی نے نا آج صبح مجھے کہا کہ بابا میں نے گرین نوٹ لینا ہے. ابھی وہ KG میں پڑھتی ہے. گرین نوٹ سے مراد 1000. تو میں نے کہا نہیں بیٹا آپ یہ 1000 لے کے نہ جاؤ. کہتی نہیں میں نے یہی لے کے جانا ہے. وہ اڑ گئی. صبح میں مطلب اس کو ڈانٹ بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا کہ اس کا موڈ خراب نہ ہو، سارا دن پھر یہ پریشان رہے گی اور پھر وہ مسلسل ضد پہ. اس نے کہا میں اسکول جاؤں گی تو 1000 لے کے جاؤں گی، تو ادروائز میں نہیں جاتی. اچھا میں نے اسے 50 دیے، کہتی نہیں لینے میں نے. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم اس کو پیسے نہ دیں تاکہ وہ لنچ باکس جو لے جاتی ہے وہ اس میں سے چیزیں کھائے، اپنی پسند کی چیزیں لے جاتی. خیر اس نے آج بڑا ضد کیا، اس نے کہا میں نہیں لینا. میں نے 100 دیا، اس نے کہا میں یہ پھاڑ دوں گی اور اسکول بھی نہیں جاؤں گی. میں کہا بھئی کام خراب ہو گیا بھئی. اچھا پھر مجھے ترکیب سوچی، میں نے جناب 50 والے کو نوٹ کو 3-4 نکالے. میں کہا یہ بھی رہا آپ کا، یہ بھی رہا آپ کا، یہ بھی رہا. جب 3rd پہ پہنچا تو اس کی تھوڑی سی اسمائل میں نے دیکھی. میں کہا بس لے بھی کام بن گیا. اب جب میں اسے کہہ رہا تھا نا کہ بیٹا نہیں لے کے جانے پیسے، وہ اتنا زیادہ چڑ رہی تھی، ضد کر رہی تھی کہ پھر میں نہیں جاتی اسکول، جو مرضی ہو جائے میں نہیں جاؤں گی. اب مطلب یہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں سائیکو فزیکل اسٹیمولس ریسپانس. میں کہتا تھا نہیں جانا، ریسپانس کیا آ رہا ہے، سوری میں کہتا تھا نہیں دینے پیسے آپ کو 1000. وہ اس لیے کہ یہ بچی عادی ہو جائے گی، کل کو یہ پھر کہے کہ مجھے آج بھی 1000 دیں، تو کدھر جائیں گے آپ. تو اب اسٹیمولس کیا تھا، میری بات کہنا، انکار کرنا، اور رسپانس کیا تھا، پھاڑ دوں گی، نہیں جاؤں گی، جو مرضی ہو جائے. یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ کوئی چیز کم یا زیادہ کر کے دیکھی جاتی ہے کہ مثال جس وجہ سے کوئی پرابلم بن رہا ہے وہ اتنی ہی رکھ کے، اس سے زیادہ کر کے یا اس سے کم کر کے چیک کی جاتی ہے، پھر بیہیویئر نوٹ کیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں سائیکو فزیکل میتھڈ. Investigation of quantitative relationship between stimulus and response. It is a way of studying the relationship between physical stimulus جیسے لائٹ ہے، ساؤنڈ ہے، پریشر ہے، یا جیسے آج کرنسی نوٹ والا معاملہ پڑ گیا، اینڈ psychological experiences, sensation, perception and feeling. تو اس کا میری بیٹی کا جو ہے نا فیشل ایکسپریشن بالکل یہ والے تھے آج، یہ جو ہے ٹھیک ہے نا، اس بچی والے، جب میں کہتا تھا کہ میں نہیں دوں گا. تو یہی چیز سائیکو فزیکل میتھڈ ہے کہ آپ جب کوئی اسٹیمولس اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں رسپانس کتنا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو گیسٹو فینچر اس کے فاؤنڈر ہیں، جرمن فلاسفر اور فزکسٹ تھے یہ بھی. تو اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ یہ جیسے گرم کوئی برتن ہے تو اس کو آپ ہاتھ لگیں گے تو فوراً ہاتھ پیچھے کر لیں گے، یہ اسٹیمولس اور یہ رسپانس ہے. اٹ ہیلپس ریسرچر ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ چینجز ان فزیکل اسٹیمولس افیکٹ آور مینٹل ایکسپیرینسز، کہ ہم کسی اسٹیمولس کو کم یا زیادہ جب کرتے ہیں تو اس سے کیا رسپانس آتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، تو اس ایگزامپل میں نے آپ کو اپنی بیٹی کی دے دی، میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. آگے اس کی سب ٹائپس بھی ہیں، یہ بھی دیکھتے ہیں. سائیکو فزیکل کی سمجھ آئی ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ. جی آواز آ رہی ہے میری؟ وہی سر آ گئی.
اب یہ مثال کے طور پر Yes, sir. اس کے نا 3 میتھڈز ہیں: میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لمٹس، میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ اینڈ میتھڈ آف کانسٹنٹ اسٹیمولائی. تو میتھڈ آف منیمل چینجز اور میتھڈ آف لمٹس جو ہے نا یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے. اس میں ایک ہی چیز اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں ویریس کیٹیگریز میں انٹینسٹیز میں دی جاتی ہے. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے 50 کا نوٹ دیا تو اس نے کیا کہا نہیں لینا. 100 کا دیا، یقین کریں اس نے کہا میں پھاڑ دوں گی، اسکول نہیں جاؤں گی. جب 150 پہ میں پہنچا نا اس نے کہا اب ٹھیک ہے. تو یہ چیز مطلب اس پہ بیہیویئر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا رسپانس ہے. اگر اس سے میں 50 مزید کر دیتا تو یقیناً وہ اور زیادہ خوش ہو جاتی. ریسرچر پریزنٹ اسٹیمولائی 50 والے نوٹ ود ویرینگ انٹینسٹیز 50 100 150 ان اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر. پارٹیسپینٹ آر آس ٹو انڈیکیٹ وین دے فرسٹ ڈیٹیکٹ. اب یہ تو میں نے وہ مثال دے دی سمجھانے کے لیے. اب یہاں یہ جو پکچر میں لگی ہوئی ہے چیز یہ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرتا ہوں تاکہ ان ورڈنگ کی سمجھ آ جائے ان سینٹنسز کی. اب آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تلاوت چل رہی ہے، ٹھیک ہے. ادھر جو والیوم ہے نا سپوز کریں گاڑی کا میکسیمم والیوم ہے 50 تک جاتا ہے پوائنٹس میں 1 سے لے کر 50 تک. تو بالکل آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. والیوم جب 5 پہ جاتا ہے تو آپ کو پہلی آواز کلک کرتی ہے کانوں میں. پارٹیسپینٹ آر آس ٹو انڈیکیٹ وین دے فرسٹ ڈیٹیکٹ دا اسٹیمولس. اب یہی آواز جب 4 پہ آتی ہے والیوم 4 پہ تو یہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. پھر آپ 5 پہ کرتے ہیں پھر آنا شروع، 4 پہ کرتے ہیں تو بالکل بند، یعنی کانوں تک نہیں پہنچتی، آ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آتی کیا ہے. تو پارٹیسپینٹ آر آس ٹو انڈیکیٹ وین دے فرسٹ ڈیٹیکٹ دا اسٹیمولس اور وین اٹ ڈس اپیئر. By repeating the process multiple time and averaging the result, the researcher can determine the threshold. یہ threshold وہ لیول ہے جس سے اوپر تو بات سمجھ آئے گی، اس سے نیچے نہیں سمجھ آئے گی. stimulus ڈیٹیکٹیبل ہو جائے گا اور undetectable جس پوائنٹ پہ 5 پہ ڈیٹیکٹ ہو رہا ہے 4 پہ نہیں ہو رہا. This method may be used for finding out the absolute and difference threshold. وہ بھی اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو منیمل چینج یعنی تھوڑی تبدیلی کرنے سے کیا ہمیں سٹیمولس ڈیٹیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، میتھڈ آف منیمل چینجز. اب اس کی 2 ٹائپس ہیں، سب ٹائپس ہیں. ایک ہے ایبسولوٹ تھریش ہولڈ اور دوسرا ہے ڈفرینس تھریش ہولڈ. ایبسولوٹ تھریش ہولڈ کہتے ہیں کہ وہ کم سے کم، ہم نے کہا نا کہ آواز نہیں آ رہی کہاں پہ، کس پوائنٹ پہ اور کہاں پہ سمجھ آ رہی ہے. تو جہاں پہ نہیں آ رہی اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹ تھریش ہولڈ. از دا لویسٹ انٹینسٹی آف اسٹیمولس، یعنی 5 پہ آ رہی تھی نا تو یہ ایبسولوٹ تھریش ہولڈ ہے. وہ منیمم پوائنٹ جہاں پہ آواز کی سمجھ آپ کو آ رہی ہے وہ دا ایبسولوٹ تھریش ہولڈ از دا لویسٹ انٹینسٹی آف اے اسٹیمولس دیٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ بائی آور سینسری سسٹم. ڈفرینس تھریش ہولڈ کیا ہے؟ اٹ از آلسو نون ایز جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس. 2 اسٹیمولس کے درمیان 5 اور 6 کے درمیان یا 4 اور 5 کے درمیان ڈفرینس آپ دیکھتے ہیں. 5 پہ سمجھ آ رہی آپ کا ایبسولوٹ ہے، 4 پہ نہیں آ رہی تو آپ کہتے ہیں 4 اور 5 میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. 4 پہ تو سمجھ نہیں آتی، 5 پہ آتی ہے. اس کو کہتے ہیں جسٹ نوٹیسیبل ڈفرینس یا ڈفرینس تھریش ہولڈ. ٹھیک ہو گیا یہ کلیئر جی؟ کوئی کنفیوژن اس میں؟ ہاں جی بھائی. سر ان سب کا ایجوکیشن میں کیا رول ہے ان میتھڈس کا؟ ایجوکیشن میں یہی رول ہے نا کہ مثال کے طور پر کوئی ایسا کوئی پرابلم ہے، کوئی ایسا ٹاپک ہے، کوئی ایسا سبجیکٹ ہے، کچھ بچے اس کو لائک کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں میں اچھا کوئی میتھڈ ایسا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بیہیویئر ایسا ہے، کوئی لینگویج ایسی ہے، کوئی الفاظ ایسے ہیں جس کو بچے سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے، یہ یہاں پہ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں بیہیویئر سائنسز میں دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو بچے کو مینٹلی ڈسٹرب کر رہی ہے یا نہیں کری. جی سر یہ جو ہے نا اسپیشل ایجوکیشن میں بھی یس، وہاں پہ بھی اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. یس سر جیسا کہ ہم ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کرتے تھے اسسمنٹ میں بیفور ٹیچنگ لرننگ پروسیس، تو اس میں کیا اس کا رول ہے؟ نہیں، کوئی یہ بچہ سن سکتا ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایک ہے کہ سینسری ایبلٹیز کو چیک کرنا اور بیہیویئر کو چیک کرنا 2 ڈفرینٹ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی سینسز کی فنکشننگ کو چیک کرنا وہ اور چیز ہے.
بیہیویئر اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ کسی بچے کا اچھا یا برا بیہیویئر ہے تو کیوں ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ جب والیوم 4 پہ ہم تھے، یار آواز نہیں آ رہی، آواز اوپر کرو. نہیں سمجھ آ رہی تو وہ بولے گا نا آواز اوپر، سر آواز نہیں آ رہی، سر سلائیڈ شو نہیں ہو رہی، اور ہاں سر اب آ رہی ہے، اب سر آواز آ رہی ہے، اوکے یار اب ٹھیک ہے، بس یہ تو کرو نا، سمجھ تو آئے مجھے. یہ بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، کسی سٹیمولس کے کم یا زیادہ کرنے سے کوئی بیہیویئر کتنا چینج ہوتا ہے، یہ بیسیکلی بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو سائیکو فزیکل میتھڈ تھا، اس کی ہم نے پہلی دو ٹائپ دیکھ لی، میتھڈ آف منیمل چینج. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ہے میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ. میتھڈ آف ایڈجسٹمنٹ کیا ہے کہ سٹیمولس کو بچہ خود جو ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے، کم یا زیادہ کرتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بچہ کوئی ٹیچر نے کوئی ٹاسک دیا، اس کو جو ہے نا اس پہ زیادہ ایکسرسائز مشق کر رہا ہے، یا پھر وہ بالکل بھی نہیں کرتا، تو یہ میتھڈ آف ایڈجسٹ. اگر زیادہ کرے گا تو صاف ظاہر ہے اس پہ پرفارمنس اچھی ہو جائے گی، اگر نہیں کرے گا تو پرفارمنس کمزور ہو جائے گی. یہ بچہ خود جو ہے نا وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، وہ ٹیچر کر رہا تھا پہلے. پھر ہے میتھڈ آف کانسٹنٹ سٹیمولائی. اس میں سٹیمولس ڈفرینٹ انٹینسٹیز کے ساتھ جو ہے نا وہ پریزنٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کوئی پرٹیکولر آرڈر نہیں ہوتا. جیسے ہم نے کہا نا کہ میتھڈ آف منیمل چینج میں ایک آرڈر، ایک ترتیب کے ساتھ، تھوڑا پھر زیادہ پھر زیادہ پھر اور زیادہ. اس میں وہ نہیں ہوتا. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ڈفرینٹ انٹینسٹی کا سٹیمولس دیا جاتا ہے. 1000 والا نوٹ، 500 والا نوٹ، 100 والا نوٹ، یہ نہیں ہوگا. یعنی پہلے 500 کا دے دیا، پھر 100 کا دے سکتے ہیں، پھر 1000 کا دکھا سکتے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ سٹیمولس ایٹ اے ٹائم دیے جائیں گے کہ کس سٹیمولس پہ بچہ رسپانس ٹھیک دیتا ہے. اس کو میتھڈ آف کانسٹنٹ سٹیمولس کہیں گے. اس کے بعد ہے جی ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ایکسپیریمنٹل میتھڈ تو ٹوٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے. اس میں کاز ایفیکٹ ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے. دو ویریبلز ہوتے ہیں، ایک ڈیپینڈنٹ اور ایک انڈیپینڈنٹ. اب اس کو تھوڑا سا ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ کو میں ویلیڈیٹی ریلائبلٹی میں بھی پڑھا چکا ہوں. اس کو میں نے مثال دی تھی ڈسپرین کی گولی سے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ایک اور مثال ہم دے لیتے ہیں، سر درد کی بھی میں نے مثال دی تھی. اچھا، اسی طرح ہم شوگر کی بات کر لیتے ہیں کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ ہے، شوگر کا مریض ہے، اس کو کوئی انسولین کا انجیکشن لگا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کی شوگر ہائی تھی، شوگر بلڈ گلوکوز لیول ہائی تھا، ٹھیک ہے، نارمل سے، اور اس کو انسولین انجیکشن لگا تو اس کا بلڈ گلوکوز نارمل ہو گیا. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو اس کی جو شوگر لیول ہے نا، یہ ہے ڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے، اور جو انجیکشن ہے انسولین کا، یہ ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل. ٹھیک ہے، یا وہی ڈسپرین والی گولی کی مثال لے لیں، سر میں درد ہے، ڈسپرین کی گولی آپ کھاتے ہیں، تو سر درد ڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈسپرین کی گولی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا کتنے لوگوں کو سر درد ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. لیکن اگر کوئی شخص ڈسپرین کی گولی کھا رہا ہے تو اس کا سر درد ٹھیک ہو سکتا ہے. تو سر درد ڈیپینڈنٹ ہے، ڈسپرین انڈیپینڈنٹ ہے. اس میں ان دو کا ریلیشن شپ دیکھا جاتا ہے. کاز ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ ویریبل جو تبدیلی لاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ کاز ہوتا ہے. اور جو ڈیپینڈنٹ میں تبدیلی آتی ہے وہ ہوتی ہے افیکٹ. تو اس لیے ہم کاز افیکٹ یعنی ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل کا آپس میں ریلیشن شپ دیکھتے ہیں. اب اس کے لیے کیسے کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر 10 ہیں لوگ ایسے جو کہ ملیریا کے مریض ہیں، مثال میں دے رہا ہوں، اور 20 لوگ ہیں ٹوٹل جو ملیریا کے مریض ہیں. ہم ان کو 2 گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو ملیریا کے پیشنٹ ہیں نا 20 لوگ، ان کے 2 گروپ بنا لیے. ایک کو گروپ اے کہا، دوسرے کو گروپ بی کہا. گروپ اے جو ہے نا، یہ فرض کر لیتے ہیں ہم گروپ اے ہے، تو گروپ اے کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان کو ہم کوئی بھی ٹریٹمنٹ نہیں دیتے، کوئی علاج ان کا نہیں کرتے. گروپ بی جو ہے نا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کلوروکوینین، یہ جو میڈیسن ہوتی ہے ملیریا کے لیے، ہم وہ یوز کرتے ہیں. اب کلوروکوینین جو ہے وہ 10 لوگوں کو اپلائی کی جا رہی ہے اور 10 کو بالکل کنٹرول رکھا جا رہا ہے. ان میں باقی ساری کنڈیشن سیم ہے، فرق یہ ہے کہ ان کو کلوروکوینین جو ہے وہ دوائی نہیں دی جا رہی. اب ان دونوں کا ڈفرنس دیکھا جائے گا کہ جن کو میڈیسن دی جا رہی تھی اور جن کو نہیں دی جا رہی تھی، دونوں کے ڈیزیز میں، اس پرابلم میں کتنا ڈفرنس آیا. اگر تو ڈفرنس آتا ہے، یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں کہ کلوروکوینین جو ہے یہ سلوشن ہے ملیریا کا.
اور اگر یہ بھی ویسے اور یہ بھی ویسے تو ہم کہیں گے دوائی کا کوئی اثر نہیں ہے. اب یہ جو گروپ ہے نا جس میں ٹریٹمنٹ ہم یوز نہیں کرتے, یعنی ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل یوز نہیں کرتے یا میڈیسن یوز نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں کنٹرول گروپ, اور جس میں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل گروپ. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ کام ہوتا ہے. تو اس میں مثال کے طور پر کارپورل پنشمنٹ دینے سے بچے کا بیہیویئر ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم کلاس روم کی اب ایگزامپل لے لیتے ہیں. تو ٹیچر کیا کرے گا, 10 بچے, 10 ادھر 10 ادھر, جو شرارتی بچے ہیں فرض کریں, تو جو شرارتی ہیں ان کو سزا دی, ان کے بیہیویئر کو نوٹ کرتا رہا استاد, باقی ساری کنڈیشن سیم رکھی. دیکھا کہ جی جن کو سزا ملتی ہے وہ کچھ سدھر گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل کام کر گیا, اور اگر کوئی فرق نہیں آیا تو ہم کہیں گے کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل یہ کام نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں ایکسپیریمنٹل میتھڈ. ٹھیک ہے, اس میں ایک ہائپوتھسس بنایا جاتا ہے, ایک فرضی سلوشن بنایا جاتا ہے, پھر اس میں کنٹرول اور ایکسپیریمنٹل گروپ ہوتے ہیں, اور اس میں ایکسپیریمنٹل گروپ میں ویریبل انڈیپینڈنٹ ویریبل کو یوز یعنی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی ولہیلم وونٹ نے دی تھی, جو جرمن ہے, جن کو فادر آف ایکسپیریمنٹل سائیکولوجی کہا جاتا ہے. اس میں سٹیپس کیا ہیں, پرابلم آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر ہائپوتھسس بنانا. ہائپوتھسس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس پرابلم کا یہ سولوشن ہوگا, ایک ٹیمپریری گیس کرتا ہے سائیکولوجسٹ. تھرڈ نمبر پہ سیمپل, جیسے میں نے بتایا کہ یہ ہم کتنے لوگ لیں گے, فرض کریں گے جی 50 ہیں تو 20 لیں گے, تو یہ سیمپل سلیکشن ہے. تو پھر اس میں 2 گروپ بنائیں گے, کنٹرول اینڈ ایکسپیریمنٹل. پھر ایک میں ویریبل اپلائی کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی میڈیسن ایکسپیریمنٹل میں اپلائی کریں گے. پھر دونوں کا ڈیٹا انالیسس کریں گے کہ دونوں میں کیا ڈفرینس ہے, اور اینڈ پہ کنکلوژن دیں گے کہ اس بیماری, اس غلط بیہیویئر کا یہ سلوشن ہے یا نہیں ہے. ایکسپیریمنٹل جو ہم بناتے ہیں نا, اس میں آگے فردر اس کی ٹائپس ہیں. 1 گروپ ڈیزائن, ایک ہی گروپ کو 2 ڈفرینٹ کنڈیشن میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے میڈیسن یوز کر کے, اور کچھ دن بعد بغیر میڈیسن کے اسی گروپ کو پھر دونوں سچویشن کا ڈفرینس دیکھا جاتا ہے. ایکویلنٹ یا پیرالل گروپ ڈیزائن, تو اس میں پارٹیسپینٹس کو ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے 2 گروپس میں. ٹھیک ہے. روٹیشن گروپ ڈیزائن, اس میں گروپ وہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پہلے ان کو ٹریٹمنٹ دی جاتی, ان کو نہیں دی جاتی, پھر ان کو دی جائے گی اور ان کو نہیں دی جائے گی, یعنی اپوزٹ کام. گروپ اے کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں, گروپ بی کو نہیں دیں گے, پھر بعد میں گروپ بی کو دیں گے, گروپ اے کو نہیں دیں گے, اور پھر ڈفرینس چاروں کا دیکھیں گے. فیکٹوریل ڈیزائن, اس میں کافی سارے فیکٹر سیم ٹائم میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ چیزوں کو اکٹھا ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. لاسٹ ہمارا میتھڈ ہے ڈفرینشیل میتھڈ. آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے واٹ از مین بائی انڈیویجول ڈفرینس؟ جی شاباش, کوئی بتانا چاہے انڈیویجول ڈفرینس کیا ہوتا ہے؟ جی یہ فرانسس گالٹن کے فرد کی جو ڈفرنٹ ابیلٹی ہے یا اس کو جج کرنا. اسٹوڈنٹس کی اچھا ڈفرینٹ ایبلٹیز, انٹرسٹ, بیک گراؤنڈ, یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس میں. اچھا, صرف آپ نے بلوچستان سے مجھے ٹیسٹ سالو کر کے شاید بھیجا, کسی اور نے ابھی تک نہیں بھیجا. سلام ہے ان کو, آپ ہی نے بھیجا تھا نا, میں نے فیڈ بیک دیا آپ کو. جی کون جو سا ٹیسٹ سر؟ یہ بلوچستان بھی ڈی ایل او کے اس میں گروپ میں بھیجا تھا میں نے ایک. اچھا بہرحال, سر مجھے فیڈ بیک دیا تھا آپ نے, ہاں بس صرف آپ کا ہی آیا ہے. میں نے تو سینڈ کیا سر. ہاں صرف آپ کو ہی خیر سے آیا ہے, باقی سب کو سلام ہے. اچھا, ڈفرینشیل میتھڈ, بات یہ کر رہا تھا اس کلاس میں ہم جتنے لوگ اس وقت موجود ہیں, میرے سمیت آپ سب, کیا ہم سب کی مینٹل اپروچ سملر ہے؟ جی. نو سر. ہمارا کلر کمپلیکشن, نو سر. کلر کمپلیکشن, جینڈر, نو سر. لینگویج, نو سر. سیکٹ, نو سر. کاسٹ, سوشو اکانومک سٹیٹس, کوئی چیز سملر ہو بھی سکتی ہے لیکن ڈفرینس ہوگا. آپ میں سے کوئی سرائکی سپیکنگ ہے اس وقت کلاس میں؟ جی چلے کوئی نہیں ہے, میں اکیلا ہوں. پنجابی بھی ہوں گے, پشتو بھی ہوں گے, بلوچی, سندھی, یہ ساری لینگویج بولنے والے ہوں گے. تو
یہ ڈفرینسز اس کو کہتے ہیں انڈیویجول. اب ایک کلاس جو ہوتی ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں, ڈفرینٹ کاسٹ, کریڈ, کلر, ٹھیک ہے, کلچر کے یا سوشو اکانومکس اسٹیٹس, یعنی امیری غریبی کے حامل بچے بیٹھے ہوتے ہیں کلاس کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ میتھڈ یہ کہتا ہے کہ جو انڈیویجول ڈفرینسز ہیں نا وہی بیہیویئر کے ڈفرینٹ ہونے کا باعث بنتے ہیں. ایگزامننگ ہاؤ انڈیویجول ڈفر فرام ون another ان ٹرم آف پرسنالٹی ٹریٹس, cognitive abilities, emotional characteristics اور ادر psychological attributes. ٹھیک ہے, تو اس میں ریسرچر کیا کرتا ہے, رینج اینڈ نیچر آف ویریبلٹی دیکھتا ہے کہ بچوں کے اندر کیا ڈفرینس ہیں اور یہ ڈفرینٹ ان کے بیہیویئر میں تبدیلی کا کیسے باعث بنتے ہیں. فرانسس گالٹن, چارلس ڈارون کا یہ کزن تھا, اس نے سب سے پہلے انڈیویجول ڈفرینسز کا کانسیپٹ جو ہے نا اس نے ڈفرینشیل سائیکالوجی برانچ ہے سائیکالوجی کی, اس کے اندر انٹروڈیوس کروایا تھا. ٹھیک ہے, تو جیسے مثال کے طور پر بگ 5 ٹریٹ تھیری ہے, یہ ہم پڑھیں گے, اوپننیس, کانشیسنیس, ایکسٹراورژن, ایگریبلنیس, نیوروٹیسزم. تو یہ بتاتی ہے کہ انڈیویجول کے اندر 5 بیسک ڈفرینسز ہوتے ہیں یہ والے. ان کو ہم آگے اگلے ٹاپکس میں جا کے ڈیٹیل میں اس کو اوشن تھیری بھی کہتے ہیں, اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اب اس میں 2 طرح کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں 2 طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں انڈیویجول ڈفرینسز میں یہ دیکھی جاتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ ورٹیکل یا ہاریزونٹل ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, یہ ریلیشن شپ 2 طرح سے ہم دیکھتے ہیں. تو یہ بڑے آسان ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. لانگیٹیوڈنل ریلیشن یا اسٹڈی, اس کو ورٹیکل اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے, ہاریزونٹل یا کراس سیکشنل اسٹڈی. اب دیکھیں کہ سپوز ہم کر لیتے ہیں کہ ایک کلاس ہے, گریڈ 5 ہے, کوئی اسکول ہے اس کے اندر. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچے کے اندر جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ ایبلٹیز یا ایموشنل ڈیولپمنٹ کس حد تک ہوتی ہے 5ویں کلاس کے بچے کے اندر. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 5ویں کلاس میں, 6ٹھی کلاس میں اور 7ویں کلاس, ان 3 کلاسز کا ہم نے سپوز کریں دیکھنا ہے کہ بچہ ایموشنز کو کس طرح ہینڈل کرتا ہے ان 3 کلاسز میں, 5ویں, 5th, 6th اینڈ 7th گریڈ. اب ہمارے پاس ہیں 2 آپشن. آپشن 1 یہ ہے کہ ہم اسی اسکول کے 5ویں کے 5 بچے, 6ٹھی کے 5 بچے اینڈ 7ویں کے 5 بچے لیں, ان کا انٹرویو کریں, ٹیسٹ لیں اور رپورٹ بنا لیں کہ اس لیول پہ یہ مینٹل ایبلٹی اباؤٹ میتھمیٹکس بچے کی ہوتی ہے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ 5ویں بچوں کا لیں, انہی بچوں کا 6ٹھی میں لیں, انہی بچوں کا 7ویں میں لیں. ریلائبل کون سا زیادہ ہوگا؟ جی شاباش. جس کا 5 میں اسی کا 6ٹھی میں پھر 7ویں میں. ہاں, اب یہاں پہ ایشو یہ ہے, اس میں ٹائم کس میں زیادہ لگے گا, انرجی, ریسورسز, وہ سیکنڈ 1 میں لگے گا. ہاں, تو اب جو پہلا ہم نے بتایا نا, تو اس کو کہتے ہیں لانگیٹیوڈنل یا ورٹیکل اسٹڈی. ٹھیک ہے, جس میں یعنی سیم انڈیویجول کو جو ہے نا پہلا بتایا شاید یا دوسرا میں نے بتایا, مجھے اب یاد نہیں آ رہا, لیکن جس میں ہم سیم اسٹوڈنٹس کو 5th, 6th اینڈ 7th گریڈ میں ریپیٹیڈلی ٹیسٹ یا انٹرویو کر کے جن سے ڈیٹا لیں گے, یہ لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کہلائے گی. ڈیٹیل اسٹڈی آف انڈیویجول فار لانگر ڈیوریشن اینڈ ملٹیپل ٹائم کلیکشن آف دا ڈیٹا. اس میں ٹائم, انرجی, ریسورسز زیادہ لگتے ہیں, اس کو ایکسپینسو میتھڈ کہا جاتا ہے. اس میں سیمپل سیم ہوتا ہے اور اسی سیمپل سے ریپیٹیڈلی جو ہے نا وہ ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. دوسری کنڈیشن ہوتی ہے کراس سیکشنل اسٹڈی, اس کو ہاریزونٹل اسٹڈی بھی کہا جاتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک ہی ٹائم میں 5ویں, 6ٹھی, 7ویں سے ڈیٹا لیا, ڈفرینٹ سیمپل ہیں, لیس ایکسپینسو ہے, اکانومیکل ہے, ٹائم, انرجی, ریسورسز بچ جاتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں کراس سیکشنل اسٹڈی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں تک ہم نے پڑھنا تھا جی. کل گروتھ, چائلڈ ڈیولپمنٹ سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. کوئی کویسچن ہے آج کے ٹاپک میں سے, کہیں سے کوئی پرابلم, کنفیوژن ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی پلیز. جی سر مطلب لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں انڈیویجول سیمپل سیم ہے اور گریڈز ڈفرینٹ ہے. ہاں میں بتاتا ہوں, ایک اور منٹ. ہاریزونٹل میں گریڈ سیم ہے. ایک منٹ. لانگیٹیوڈنل
لمبائی کو کہتے ہیں, ورٹیکل بھی اونچائی کو کہتے ہیں. لمبائی اونچائی تھوڑا اس کے میننگ سے ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ایک ہی سیمپل سے سیم اسٹوڈنٹ سے وہ بار بار 5ویں میں گیا, پھر 6ٹھی میں, 7ویں میں. سیڑھیاں ورٹیکل ہوتی ہیں نیچے سے اوپر کی طرف, تو ورٹیکل ایسی چیز کو بولا جاتا ہے جس میں کچھ چڑھائی ہو اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر. تو یہ ورٹیکل. ہاریزونٹل سیم لیول کی بات ہوتی ہے ایک ہی جگہ پہ, ٹھیک ہے, اسموتھ سرفیس کو بولتے ہیں. تو لانگیٹیوڈنل میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس لانگیٹیوڈنل میں سیم اسٹوڈنٹس ہیں بٹ ڈفرینٹ ٹائمز میں ان سے ڈیٹا لیا جائے گا, 5ویں 6ٹھی 7ویں میں, یا پہلے مہینے, دوسرے, تیسرے, چوتھے مہینے. جبکہ کراس سیکشنل میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹ ہیں ایک ہی وقت میں, 5ویں 6ٹھی 7ویں کے اسٹوڈنٹ ہیں, آج ہی سب کا ٹیسٹ ہو جائے گا. کلیئر؟ کوئی کنفیوژن ابھی ہے؟ جی جی سر. نو مسئلہ. ہاں جی, No, sir, thank you. کوئی اور سر مسئلہ؟ جی جی سر یہ جو میتھڈس ہیں سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ میں, ان پہ کنسیپچوئل کوسچن کیسے آ سکتا ہے؟ ایز اٹ از نہیں بلکہ کوئی کنسیپچوئل کوسچن. میرے خیال میں ان پہ نہیں آئے گا, وہ آگے لرننگ تھیریز ہیں ان سے متعلق سوال آ سکتا ہے. اس میں شارٹ کویسچن بن سکتے ہیں, جیسے انٹروسپیکشن کو ڈیفائن کر دیں, ٹھیک ہے, یا ایکسپلین انٹروسپیکشن, یا پھر یہ جو ابھی ہم نے لانگیٹیوڈنل یا کراس سیکشنل اسٹڈی یہ پڑھے ہیں, یا اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی, یہ اسکوپ آف ایجوکیشنل سائیکالوجی پہ آ سکتا ہے سوال بڑا, باقی شارٹ کویسچن ہی آ سکتے ہیں جی آپ کے سبجیکٹیو پیپر میں.